پر چلا. اور غیر المغضوب وہ لوگ کہ جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا, یہودی یا وہ لوگ آج کل کے دور میں جو اپنی نفسانی خواہشات کو بالاتر رکھتے ہوئے دینی مقاصد کو ہٹا دیتے ہیں, ان کے راستے پر نہ چلا. اور میرے قوانین وہ لوگ جو گمراہ ہو گئے جس کو حق کا راستہ معلوم تھا پھر وہ اس میں سے بھٹک گئے, ان کے راستے پر بھی نہیں چلا. جن کے اوپر دین مکمل طور پر ان کو معلوم تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیزیں بیان کی, یہ چیزیں ہم پر لازم تھی, لیکن انہوں نے دین میں اتنا غلو کیا, اتنے اندر گھس گئے, ہر چیز کو اتنا بڑھایا کہ انہوں نے دین سے نکل کر اگلی چیز کو اپنا لیا جو کہ شیطان کا راستہ تھا. انہوں نے دین کے اندر اتنی زیادتی کر دی. اس سے کون لوگ مراد ہے؟ عیسائی, نصارہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک نبی بھیجا تھا جو عیسیٰ علیہ السلام تھے. ان بنی اسرائیلیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان لیا. ایک عقیدے کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہٹا کر اللہ تبارک یعنی ان کو خدا کا درجہ دے دیا. ایک عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان لیا. پھر جب تھوڑا اور آگے گئے تو اپنے عقیدے کے اندر یہ بات مانی کہ اللہ کا کوئی وجود ہی نہیں ہے بلکہ عیسیٰ علیہ السلام ہی حقیقتاً اللہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام ہی حقیقتاً اللہ ہے. یہ افراط کا شکار ہو گئی. انہوں نے دین کے اندر حد سے زیادہ زیادتی کر دی. نمبر 2 پر وہ گروہ جو تفریق کا شکار ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنا دین مکمل بیان کیا, ان کے اوپر پوری شریعت ہوئی. انہوں نے اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے دین کے مفاد کو پیچھے بالکل پس پش ڈال کر دنیاوی مفاد کو آگے رکھ کر انہوں نے اپنی زندگی کو گزاری, نفسانی خواہشات کے اوپر اپنی زندگی گزاری, اور دین کو کبھی بھی نہیں سمجھا کہ ہم دین پر عمل کریں, بلکہ جن لوگوں نے دین کی دعوت دی ان کے خلاف بھی ہو گئے اور ان کو بھی جان سے مار ڈالا. یہ وہ لوگ تھے جو کہ یہودی تھے. یہودیوں کے اوپر سینکڑوں انبیاء آئے جو کہ بنی اسرائیلی تھے. خود یہودی بنی اسرائیلی تھے. ان میں کئی انبیاء آئے عیسیٰ علیہ السلام تک. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے انبیاء کے خلاف ہو گئے اور انہوں نے اپنی نفسانی خواہشات کو بالاتر لاتے ہوئے انہوں نے دنیاوی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے دین کو رول ڈالا اور یہ تفریق کا شکار ہو گئے. اپنے دین کے اندر انہوں نے یہ کوتاہی کی کہ جو ان کو دین کی دعوت دیتا, جو ان کو دین کی بات بتاتا, یہ اس کے خلاف بھی ہو جاتے, یہ اس کے خلاف بھی ہو جاتے. لہٰذا جو ہم ہیں, جو امت مسلمہ ہے, یہ امت مسلمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ افراط کا شکار کیا اس کو, نہ اس میں تفریق کا شکار ہے. ہاں, اگر ہم لوگ اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر غلو کر جائیں گے اور ہم اتنا اندر چلے جائیں گے کہ ہم انبیاء علیہ السلام جو آخری جو نبی ہیں ہم ان کو ہر چیز ماننا شروع کر دیں کہ یہی مشکل کشا ہے, ہر جگہ پر ہماری حاجت سننے والے یہ ہیں, حاضر ناظر یہ ہیں, یعنی جو اللہ کی صفات تھی اگر ہم اپنے نبی کو وہ صفات دے دیں تو ہم بھی عیسائیوں کی طرح وہی عقیدہ لے آئیں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسائیوں کے بارے میں یہ عقیدہ بیان کیا کہ یہ وہ عیسائی ہیں کہ جو افراط کا شکار ہو گئے. انہوں نے اللہ کو پہلے عیسیٰ علیہ السلام کو ایک نبی مان لیا, پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان لیا, پھر اس کے بعد اللہ کے وجود کا انکار کو کر کے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ مان لیا. لہذا ہمیں اس میں نہیں جانا, ہم نے صراط الذین انعمت علیہم پر جانا ہے. اے اللہ جن لوگوں پر تو نے انعام کیا ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا. اور میں نے آپ کے سامنے یہ بیان بھی کر دیا, سب سے پہلی چیز انبیاء کرام ہے. انبیاء کرام دنیا کے اندر موجود ہیں تو ہمیں ان کے راستے پر چلا. اس کے بعد صدیقین اولیاء اللہ ہے, ان کا دوسرا نام اولیاء اللہ ہے جو اللہ کے ولی ہیں. اس کے بعد شہداء جنہوں نے اللہ کے راستے میں اپنی جان دے دی. اب ہمیں معلوم ہو چکا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے راستے میں اپنی جان دے دی, یہ وہ شہداء لوگ ہیں, ہمیں ان کے راستے پر چلا. اور نمبر 4 جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا وہ بیان کیا والصالحین, صلحاء لوگ جو متبع رسول ہیں, جو متبع سنت ہیں, جو سنت کی اتباع کرنے والے لوگ ہیں, ہمیں ان کے راستے پر چلا. لہذا اب اس کے بعد غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, نہ ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب کن لوگوں پر نازل ہوا؟ یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب انہیں پر نازل ہوا کہ جن کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام احکامات اتر گئے, انہوں نے اپنی نفسانی خواہشات کو سب سے اوپر رکھا, اس کے بعد دینی مفاد کو ختم کو کر کے دنیاوی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ جس حد تک جا سکتے تھے انہوں نے وہ کیا. اگر ان کو انبیاء کو بھی قتل کرنا پڑ جاتا انہوں نے انبیاء کو بھی
اس سے جو ہمیں تاریخ میں جو لوگ ملتے ہیں، جو ایک امت ملتی ہے، وہ یہودی ہے، جن کے سامنے اللہ کی مکمل شریعت تھی. انہوں نے اللہ کی شریعت کو مد نظر نہیں رکھا، بلکہ انہوں نے اپنے مقاصد کو، اپنی نفسانی خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزاری. اور جن لوگوں نے ان کو اللہ کی طرف دعوت دی، انہوں نے ان کو بھی راستے سے ہٹا دیا. ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب نازل ہو گیا. اور سورہ مائدہ کے اندر اللہ نے خود فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من لعنہ اللہ وغضب علیہ، کہ جن پر اللہ کی لعنت اور اللہ کا غصہ نازل ہو گیا. وجعل منهم القردة والخنازیر، اللہ نے ان میں سے بندر اور خنزیر بنا دیے. یہ وہی لوگ تھے، یہ وہی یہودی تھے جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام شریعت کو جانتے ہوئے اپنے نفسانی خواہشات کو سب سے اوپر رکھا. یہ وہ لوگ تھے جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہم دعا مانگتے ہیں اس میں ہم یہ کہہ رہے ہیں، اللہ ہمیں ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا، اور ان کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب نازل ہوا. یہ پہلا ٹکڑا ہے. اگر سنیے، وَلَضَّالِّينَ، اور نہ ان کے راستے پر چلا جن کو تو نے گمراہ کیا. اچھا، یہ گمراہ لوگ کون تھے؟ میں نے پہلے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ گمراہ لوگ کون تھے؟ جو حق کے راستے سے بھٹک گئے. حق کے راستے کی تلاش میں وہ لوگ جو حق کو تو ڈھونڈنا چاہتے لیکن ان کو حق نہیں مل رہا، وہ راستہ نہیں چن رہے ایسا جس سے ان کو حق پہنچ جائے. بالآخر وہ حق کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں. اور جو ہمیں تاریخ میں جو ہمیں امت ملتی ہے، وہ ہمیں ملتی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی امت، جسے آج کل کے دور میں کہا جاتا ہے نصارہ، عیسائی. یہ وہ لوگ تھے جن کو حق پہنچ گیا. انہوں نے حق کو بھی تلاش کر لیا، لیکن حق میں یہ اتنا گھس گئے، انہوں نے اتنے آگے نکل گئے کہ انہوں نے اپنا عقیدہ ہی تبدیل کر دیا. انہوں نے اپنا عقیدہ ہی تبدیل کر دیا، اور اب یہ اس سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو حق کا راستہ ملا، حق کے راستے کے ملنے کے بعد گمراہ ہو گئے حق کے راستے سے اپنی غلطیوں کی وجہ سے. تو یہ وہ لوگ ہیں. اور یہ کس طرح؟ میں نے پہلا قسم ذکر کیا، پہلے یہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے تھے جب عیسیٰ علیہ السلام زندہ تھے، اور ابھی زندہ ہے. جب وہ آسمانوں کی طرف اٹھائے گئے، اس کے بعد یہودیوں کی چال کی وجہ سے ان کے اندر یہ عقیدہ شامل ہو گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام ابھی تو زندہ ہے، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے بیٹے تھے. عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے بیٹے تھے، وہ فوت نہیں ہوئے. تو لہٰذا جب یہ عقیدہ آیا، اب یہ اس عقیدے کے اندر غلط کر کے جو اللہ کے نبی تھے، اب اس کے اندر یہ غلط ہو گیا، اس کے اندر گھس کے اس میں آگے نکل کے حد سے تجاوز کر کے یہاں پر یہ ہو گیا کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. پھر اس کے بعد جو تیسرے نمبر پر جو ان میں تبدیلی ہے عیسائیوں میں، اس کے بعد ان کا ایک اور عقیدہ بدل گیا. انہوں نے کہا نہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، بلکہ اللہ کا وجود ہی نہیں ہے، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہے. لہٰذا یہ عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو امت تھی اس میں آ گیا. یہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو گئے. انہیں کہا جاتا ہے گمراہ لوگ. لہٰذا ہمیں ان کے راستے پر بھی مت چلا. اور جو اس کا عام معنی ہے وہ یہ کہ اس وقت ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ اللہ کے پیارے حبیب ہیں، یہ حاضر ناظر نہیں ہے. یہ جو عقیدہ حد سے تجاوز کرنے کا ہے، اگر یہ ہمارے اندر آ گیا تو عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کوئی فرق نہیں ہے. جسے آج کل کے دور میں کہا جاتا ہے حاضر ناظر. یہ بہت بڑا ایسا گمراہ کن عقیدہ ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کی امت سے ملتا ہے. جس طرح وہ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ مانتے ہیں، اسی طرح ہم اللہ کی صفات جو ہیں، اللہ کی جو صفت ہے کہ اللہ ہر جگہ حاضر بھی ہے، ناظر بھی ہے، اسی طرح اگر ہم انبیاء علیہ السلام کے اندر اپنے پیارے حبیب کے بارے میں یہ عقیدہ، اپنے پیارے نبی کے بارے میں، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر یہ عقیدہ مان لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر ناظر ہے، تو ہم میں اور عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں کوئی فرق نہیں ہے. لہٰذا یہ عقیدہ ہمیں سیدھا راستہ نہیں دکھاتا. اب اس کے بعد یہاں پر ایک بات یہ دیکھ لیجئے کہ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو طریقے استعمال کیے انسان کو سیدھی راہ دکھانے کے لیے. ایک اثباتی راستہ، ایک سیدھا راستہ، ایک حق کا راستہ، اور ایک اللہ نے گمراہ کن گروہوں کا تذکرہ کیا. اس سے بھی سچے لوگ مراد دیے گئے. گمراہ کن لوگوں کو مراد لے کر اللہ نے کہا ان کے راستے پر نہیں بلکہ ان کے راستے پر. اسے کہا جاتا ہے ایجابی اور سلبی راستہ. یعنی ایجاب صراط الذین انعمت علیہم، مثبت راستہ بتایا ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ نے انعام کیا. اس کے بعد سلبی راستہ، منفی راستہ،
वालीन, जिन पर अल्लाह का गजब नाजिल हुआ और जो लोग अल्लाह के रास्ते से गुमराह हो गए। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल है, वो ये कि यहाँ पर सिराते मुस्तकीम, किताबुल्लाह और रिजालुल्लाह, और सुनिएगा कि अल्लाह ने जो सिराते मुस्तकीम बयान किया, सीधा रास्ता, ये अल्लाह ने दो मजमुओं से लिया है। एक किताबुल्लाह को बयान किया और नंबर दो रिजालुल्लाह। जब इंसान इन दोनों को पकड़ेगा तो इंसान को सीधा रास्ता मिल जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला इतनी छोटी सूरत के अंदर ये तो कह सकते थे सिरातुल रसूल, कि सीधा रास्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता है। सिरातुल कुरान, कुरान अल्लाह का सीधा रास्ता है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने जो सीधा रास्ता बयान किया वो ये बयान किया, जिन पर मैंने इनाम किया तुम उनके रास्ते पर अल्लाह से दुआ मांगो। बात समझ आ गई? यहाँ पर अल्लाह ने सिरातुल कुरान और सिरातुल रसूल बयान नहीं किया, बल्कि यहाँ पर अल्लाह ने बयान किया सिरातुल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों के रास्ते पर कि जिस पर तूने इनाम किया। ये अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर क्यों बयान किया, ये बोलो सुनिएगा। अगर सिर्फ सिरातुल कुरान कहा जाता, कुरान का रास्ता, तो सिर्फ कुरान को लेने से भी इंसान सीधे रास्ते पर नहीं कर सकता, सिर्फ कुरान को लेने से। और अगर कहा जाता सिरातुल रसूल, सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता है, सीधा रास्ता, तो ठीक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता सीधा रास्ता ही है, हम भी उन्हीं के रास्ते पर चल रहे हैं। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पहली जिंदगी तो नहीं थी जो वो क़यामत तक रहती, बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ अरसे के लिए आए और उनकी तालीमात हमेशा के लिए रहेंगी, उनकी तालीमात हमेशा के लिए रहेगी। तो लिहाजा यहाँ पर न सिर्फ किताब को पकड़ने से हम सीधे रास्ते पर चलेंगे, न हम सुन्नत को पकड़ लेने से सीधे रास्ते पर चलेंगे, बल्कि यहाँ पर हमें रिजालुल्लाह जो अल्लाह के बंदे हैं उनको भी लेना पड़ेगा, और उसके बाद जो अल्लाह की दी हुई किताब है इसको भी पकड़कर हमें इसको इकट्ठा लेकर चलना पड़ेगा। और यहाँ पर आप खुद देख लीजिए कि अल्लाह ने वो किसी किताब का हवाला नहीं दिया कि मेरी किताब को पकड़ो तुम सीधे रास्ते पर चलोगे, नहीं, बल्कि खुद हमारे प्यारे हबीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के 73 फिरके होंगे, 72 फिरके जहन्नम में जाएंगे, एक फिरका जन्नत में जाएगा। सहाबा ने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल, को एक फिरका कौन सा होगा, वो एक फिरका कौन सा होगा? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि जो कुरान के रास्ते पर चलेगा वही सीधा फिरका है, नहीं, ना ये फरमाया जो मेरे रास्ते पर चलेगा, नहीं, फरमाया मा अना अलैहि व अस्हाबी, जो मेरे और मेरे सहाबा के तर्ज पर चलेगा वही सीधा फिरका है। जो अहले सुन्नत वल जमात में से होगा, जो सुन्नत और सहाबा दोनों को लेकर चलेगा वही सीधा फिरका है, वही जन्नत में जाएगा। ये बयान किया। अब यहाँ पर फिरका वाराना इख्तिलाफात बहुत ज्यादा हमारी इस सोसाइटी के अंदर क्यों बढ़ गए, ये बहुत बड़ा सवाल है। इस सब सवालिये का जो सबसे बड़ा जवाब है वो ये कि दो ग्रोह इस उम्मत के अंदर पैदा हो गए। एक ग्रोह ने कहा सिर्फ और सिर्फ किताबुल्लाह को लो, रिजालुल्लाह अल्लाह के बंदों को छोड़ दो क्योंकि वो अल्लाह के बंदे हैं, सिर्फ तुम किताब को पकड़ो, तुम सीधे रास्ते पर चल पड़ोगे। ये लोग भी गुमराही के रास्ते पर आखिरकार को चलेंगे। जिन लोगों ने कहा नहीं, बल्कि सीधा रास्ता वो है जो इन लोगों ने बयान किया, बस इन लोगों ने जो बयान किया यही रास्ता है, जो किताबुल्लाह ने बयान किया नहीं, ये रास्ता नहीं है, बल्कि जो लोगों ने बयान किया ये लोग भी गुमराह हो गए। जिन लोगों ने किताबुल्लाह को भी दिया, रिजालुल्लाह अल्लाह के बंदों को भी दिया, यानी वो अल्लाह के बंदे जिन्होंने किताबुल्लाह को बयान किया और किताबुल्लाह के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारी, वो लोग सीधे रास्ते पर वो चले, और जो लोग इनके पीछे चले वही सीधे रास्ते पर हैं। क्यों? इसकी सबसे बड़ी दलील अल्लाह तबारक व तआला ने खुद फरमाया, अन्नहुम अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वशुहदाई वस्सालिहीन, कि अल्लाह ने जिन लोगों पर इनाम किया वो लोग कौन है? अंबिया। अंबिया पर तो खास अल्लाह का फजल है, वो तो अल्लाह की वही के बगैर कोई बात नहीं कहते। उसके बाद सिद्दीकीन, औलियाउल्लाह, जो औलियाउल्लाह है, जो अल्लाह के वली हैं, अल्लाह ने कहा मैंने इनके ऊपर भी इनाम किया, तुम इनके रास्ते पर भी अगर तुम चलोगे तो तुम मेरे रास्ते पर हो। फिर फरमाया वशुहदा, अगर तुम शुहदा के रास्ते पर चलोगे तो तुम मेरे रास्ते पर चलोगे। वस्सुलहा वस्सालिहीन, मुत्तबी सुन्नत, तुम सुन्नत की इत्तिबा करने वालों के रास्ते पर चलोगे तो तुम मेरे रास्ते पर चलोगे। यानी ये मुराद है कि वो रिजालुल्लाह, वो अल्लाह के बंदे जिन्होंने किताबुल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को लिया, वही सीधा रास्ता है। और इंसान यहाँ पर उसी के लिए दुआ कर रहा है, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। और ये बात भी मुकाबले गौर है कि कोई भी इंसान डॉक्टर की किताब पढ़ लेने से डॉक्टर नहीं बन जाता,
جب تک کہ اس کی رہنمائی ایک ڈاکٹر نہ کرے اپنی فیلڈ کے اندر رہتے ہوئے، تب تک وہ ڈاکٹر نہیں بنتا. کوئی انجینئر کی کتابیں پڑھ لینے سے انجینئر نہیں بنتا جب تک کہ وہ اس فیلڈ میں نہیں ہوتا. لہذا کورس ہمیشہ الفاظ سکھاتے ہیں. آدمی آدمی کو بناتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بنایا تھا، اپنے لوگوں کو بنایا تھا. تو لہذا آدمی آدمی کو بناتا ہے. لہذا یہ بات قابل غور ہے کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات لے گا، قرآن کی تعلیمات لے گا، لیکن ایک انسان سے لے گا، تو وہی شخص کامیاب ہوگا. صرف قرآن لینے سے اگر آپ ایک کونے میں بیٹھ کے 3-4 سال قرآن کی تفسیر پڑھ لینے کے بعد آپ کبھی بھی اکیلے بیٹھ کر سیدھے راستے پر نہیں چلیں گے، بلکہ آپ کوئی ایک الگ سے ایسا فرقہ بنا لیں گے جس کی ایک الگ نظریات ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے قرآن کو سمجھا اپنے مطابق. 1400 سال بعد ایک انسان قرآن کو اپنے مطابق سمجھ لے، اس میں 100 اور غلط شبہ ہو سکتے ہیں. لہذا قرآن کو سمجھیے قرآن کے ماہرین کے ساتھ. قرآن کو سمجھیے قرآن کے ماہرین کے ساتھ. جو علماء جو بیان کرتے ہیں، علماء وہی عالم کہلاتا ہے. جو ایک عالم کی فیلڈ میں جا کر اپنے آپ کو کھپاتا ہے وہی عالم بنتا ہے. ڈاکٹر وہی کہلاتا ہے جو ڈاکٹر کی فیلڈ میں جا کے آپریشن کرتا ہے. صرف کتاب پڑھ لینے سے انسان ڈاکٹر نہیں بن جاتا. صرف کتاب اللہ کو پڑھ لینے سے انسان اگر عالم بن جاتا، اگر انسان اتنا آسان ہوتا عالم بننا، تو امام بخاری رحمہ اللہ دور دراز کی سفر نہ کرتے. امام ترمذی رحمہ اللہ اتنے دور دراز کی سفر نہ کرتے. امام احمد بن حنبل، امام مالک رحمہ اللہ یہ دور دراز کی سفر نہ کرتے. یہ جو نام میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے، یہ وہ نام ہے کہ جنہوں نے جا کر باقاعدہ اولیاء اللہ سے حدیثیں سنی، باقاعدہ اولیاء اللہ سے جا کر اللہ کی کتاب کی تعلیمات لی. تعلیمات لی جاتی ہے. میں نے پہلے کہا کہ آدمی آدمی کو بناتا ہے. جب تک آپ کسی ماہر انسان کے نیچے اپنی زندگی بسر نہیں کریں گے، قرآن کی تعلیمات آپ کو اس طرح حاصل نہیں ہوگی. لہذا صراط الذین انعمت علیہم میں وہی لوگ مراد ہیں جو قرآن کی تعلیم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مکمل طور پر جانتے ہو. اللہ ہمیں ان کے راستے پر چلا. اور غیر مغضوب وہ لوگ کہ جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا، یہودی یا وہ لوگ آج کل کے دور میں جو اپنی نفسانی خواہشات کو بالاتر رکھتے ہوئے دینی مقاصد کو ہٹا دیتے ہیں، ان کے راستے پر نہ چلا. اور والدین وہ لوگ جو گمراہ ہو گئے، جس کو حق کا راستہ معلوم تھا پھر وہ اس میں سے بھٹک گئے، ان کے راستے پر بھی نہیں چلا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلے.